اچھا جی، آج ہم جا رہے ہیں ایک جگہ کھانا کھانے. تو یہ جو ہیں یہ بنگلہ دیش سے ہیں، یہ جو لڑکے آپ کو دکھ رہا ہے، اور ساتھ میرے پاکستانی بھی ہیں. تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جاپان بھی دکھاتی جاؤں اور اسکالرشپ کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتی جائیں. یہ ایک اور اسکالرشپ ہے، آئیچی اسکالرشپ، اس پہ آئے ہوئے ہیں. تو میں میکس اسکالرشپ پہ آئی ہوئی ہوں. جاپان بہت سارے اسکالرشپ دیتا ہے، جس میں کہ سب سے پہلے جو فیمس اسکالرشپ ہے وہ ہے میکس اسکالرشپ، جس میں ایک ایمبیسی ٹریک ہے اور ایک یونیورسٹی ٹریک ہے. تو میں یونیورسٹی ٹریک پہ آئی ہوئی ہوں، میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہتی ہوں. اور ایک ہماری یونیورسٹی دیتی ہے آئیچی اسکالرشپ، جس میں یہ آئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، اور ایک ہمارے پاکستان سے ہیں. تو اور بھی بہت سارے ہیں اس طرح. ایک جائکا اسکالرشپ ہے، جیسو اسکالرشپ ہے، اور میٹروپولیٹن اسکالرشپ ہے، اور ایک اور ہے اے بی ڈی اسکالرشپ ہے. اور ہر یونیورسٹی جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بھی اسکالرشپ دیتی ہے. یعنی کہ جیسے ہماری یونیورسٹی میں بہت سارے 2-3 طرح کے اپنے اسکالرشپ ہیں جو کہ یونیورسٹی والے دیتے ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ بھی اپلائی کریں، تاکہ آپ بھی یہاں آئیں اور دیکھیں. جاپان ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے، بہت پیسفل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے میں آپ کو دکھاتی بھی اسی لیے ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں، اور آپ کا بھی دل کرے کہ ہم بھی جاپان جائیں. اسی طرح پھر آپ اپلائی کریں گے، ادروائز آپ تو بس بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسکالرشپ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک غلط بات ہے. آپ کو تھوڑی سی نا محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ جب تک آپ پروسیس نہیں سمجھیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آپ کو اسکالرشپ دے دیں. اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی محنت اور تسلسل ہوتا ہے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے جاتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ کو کامیابی بھی ضرور ملتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے نا CGPA کی بات کی. دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جاپان میں ہی کہیں کہ ادھر اگر ہمارا CGPA ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو ہمارے لیے کوئی اسکالرشپ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جرمنی، UK، وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا CGPA کم ہے یا یہ ہے. بس آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ اچھا ہے نا تو دنیا کے کسی بھی اچھے ملک میں آپ جا سکتے ہیں. ہاں، لیکن اکیڈیمک ریکارڈ آپ کا کیسے اچھا ہوگا؟ میرے خیال میں نے آلریڈی بھی ویڈیوز میں بتایا ہے، اور اب بھی بتاتی رہوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، آپ ایک اچھی CV بنا لیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی نا CV کو ریویو بھی کر دیا کروں گی، تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ابھی نئے ہیں، جو ابھی سٹارٹنگ ان کا ہے، زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو انہیں چیزیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں انشاءاللہ یہ کر رہی ہوں. اصل میں سچ بات تو یہ ہے کہ میں نا خود ساتھ ساتھ اپنی PhD بھی کر رہی ہوں، اور بہت مصروف ہوتی ہوں نا، تو اس لیے ہو جاتا ہے مشکل. خیر، چلو تو دیکھیں، آپ کو جاپان کی میں یہ خوبصورتی کیوں دکھاتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے خود بہت پیارا لگتا ہے. سچی بات تو یہ ہے. ایک تو یہاں پہ نا صفائی بہت ہوتی ہے، اتنا خوبصورت ان کا ماحول ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ یہاں پہ یہ صاف رکھتے ہیں نا اس کو. اچھا، تو ان کے گھر، اور آپ چاہے ٹوکیو چلے جائیں، چاہے اوساکا چلے جائیں، چاہے نگویا چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ان کا آپ کو یوں لگے گا یہ گلیاں تو ہم نے ابھی دیکھی ہیں، یہ راستے تو ہم ابھی گزر کے گئے ہیں، کیونکہ ان کا سیم ڈیزائن ہوتا ہے. شاید اتنی ویڈیو چل چکی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ان کا یہی سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ ہم ایک دور ہے ریسٹورنٹ، وہ بڑا اچھا ہے. تو چونکہ سائیکل تو تھی، لیکن پھر یہاں پہ ایک رول ہے کہ آپ لائن میں سائیکل نہیں چلا سکتے نا، یعنی آگے پیچھے کر کے چلائیں گے تاکہ باقیوں کو بھی راستہ ملے. تو پھر اس طرح مشکل ہوتی. ہم نے کہا چلو پیدل ہی چلے جاتے ہیں، اور میں نے سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھی دکھاتی جاؤں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بنایا کروں، تو آپ اس کو نا لائک کیا کریں، اور مجھے فالو تو خیر ضرور کیا کریں. باقی خیر، آپ کو ایک چیز اور شاید یہاں پہ دکھ رہی ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر گھر کے سامنے، ہر گلی میں، یا جہاں سے بھی گزری ہوں، تو یہاں سبزہ آپ کو دکھا ہوگا. یہ پودے دیکھیں ان کے، میں خود بھی بڑا حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے نا ایسی چھوٹی سی جگہ میں بھی اور چھوٹے سے گملے میں بھی پودے اگائے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھول اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا. حالانکہ میں اپنے گھر میں وہاں اتنی مجھے محنت کرنی پڑتی تھی، تب کہیں جا کے وہاں پہ پودے اگتے تھے. حالانکہ میں تو رہتی بھی دیہات میں ہوں، وہاں پاکستان میں.
لیکن پتہ نہیں ان کی یا تو مٹی کا فرق ہے یا پھر یہ اس میں کچھ اور، جیسے ہوتا ہے نا درختوں کو جو ضرورت ہوتی ہے پتہ نہیں کیا پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ پتہ نہیں کیا، خیر یہ تو وہی سمجھیں گے جن کی جو ہے وہ پلانٹ سے ہے جن کا میجر. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے گرینری ضرور رکھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرینری کی وجہ سے ان کا ملک ٹھنڈا ہے، یہاں پہ گرمی بہت کم ہوتی ہے، شاید 2 مہینے پڑتی ہے، اس میں بھی ان کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے میکسیمم 25، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور جہاں یہاں نگویا میں رہتی ہوں تو، اور ہمارے ہاں دیکھیں ابھی 40 سے 50 کے درمیان رہتا ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ کیوں ایسا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مکھیاں یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ یہ صفائی رکھتے ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ سوال ایک لڑکی نے پوچھا کہ کھمبے تو یہاں پہ بھی ایسے ہیں اور تارے تو اپنا ہی ملک ٹھیک ہے. یہ پہلے شروع میں نے بھی سوچا تھا، پھر میں نے اس کا ریزن ڈھونڈا تو اصل میں یہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں نا، تو اگر یہ انڈر گراؤنڈ رکھتے ہیں ان تاروں کو یا کھمبوں کو تو جب زلزلے آتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ان کو وہ دوبارہ سیٹ کرنے میں. تو اس وجہ سے نا ان کے جو یہ کھمبے ہیں نا یا تارے ہیں تو یہ دکھ رہی ہوتی ہیں. خیر اسکالرشپ پر ضرور اپلائی کریں اور اپنے سوال کمنٹ میں مجھے بتائیں. ہم پہنچ چکے ہیں یہاں ایک ریسٹورنٹ میں، یہ بنگلہ دیشی ریسٹورنٹ ہے، ان کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت ہی لذیذ ہوتا ہے. تو یہاں ہم بس یہ وہ سامنے دیکھو آپ کو شاید نظر آ بھی رہا ہے، یہ ہے ہمارا کھانا تو بہت سارا ہے، میں نے اپنے لیے اتنا ہی لیا ہے کیونکہ میں زیادہ کھاتی نہیں ہوں. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.